تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ پوجا نہیں کرتے، پوجا فقط اللہ کی کرتے ہیں، اور سفارش کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے یہ ان کو ابو جہل کے ساتھ ملا کر ابو جہل کے برابر مشرک قرار دے رہا ہے، الیاذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا بغض ہے کہ کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 175 پر لکھتا ہے، غلام رسول عبد النبی نام رکھنا یہ حرام ہے۔ ہر نام جس میں غیر اللہ کی بندگی و عبودیت ظاہر ہو حرام ہے، مثلا غلام رسول عبد النبی، غلام رسول نام رکھنا بھی حرام ہے اور عبد النبی نام رکھنا بھی حرام ہے، یہ حرام ہے اور خود حلال زیادہ بن رہا ہے، جبکہ جو آدمی اس طرح کے کام کر رہا ہے وہ خود ولد الحرام ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو مشرک بنانے کا ذوق ایک اور انداز میں یوں پورا کرتا ہے کہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا قصیدہ بردہ شریف مشہور ہے، ان کے بارے میں معاذ اللہ یوں بکتا ہے، کہتا ہے، پس کیا حال ہوگا اس شخص کا جس نے یہ شعر کہا، یعنی صاحب بردہ، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث الاممی۔ معاذ اللہ یہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو مشرکین کے برابر قرار دے دیا۔ یہ صفحہ نمبر 76 اور صفحہ نمبر 78 پر وہ ابھی جو حوالہ پیش کیا، دونوں جگہ پر اس نے مسلمانوں کو ابو جہل کے برابر کا مشرک قرار دیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 31 پر اس ظالم نے کیا کہا، کہتا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے دور کے لوگوں کا شرک ہمارے دور کے لوگوں کے شرک سے 2 وجوہ سے ہلکا تھا، یعنی پہلے جو پکے مشرک ہیں، جن کے مشرک ہونے پر قرآن ناطق ہے، حدیث گواہ ہے، اجماع ہے اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کہتا ہے کہ وہ اتنے پکے مشرک نہیں ہیں، وہ تو پھر بھی کم درجے کے مشرک ہیں، ہمارے جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ ہیں یہ ان مشرکوں سے بھی زیادہ پرلے درجے کے مشرک ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 78 پر بھی اس نے یہی بات کی ہے۔ یہ 96 صفحہ نمبر 96 پر کہتا ہے، چوتھا اصول، ہمارے دور کے مشرک قرون اولیٰ کے مشرکین سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 33 پر بھی یہی عبارت موجود ہے، کہتا ہے کہ وہ آج کے مشرکوں سے شرک میں کم اور ان سے زیادہ عقل مند تھے۔ اب یہ خود بے عقل آدمی ان مشرکین کو عقل مند قرار دے رہا ہے، وہ ان کا بھی تعلق اس کے ساتھ کوئی ہوگا، اسی لیے ان کو عقل مند قرار دے رہا ہے۔ اور جو مسلمان ہیں عقل مند ہو کر مسلمان نبیوں ولیوں کو مانتے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ یہ مشرک ہیں، اور ایسے مشرک کہ پہلے مشرکوں کا شرک ان سے کم ہے، ان کا شرک ان سے بھی زیادہ ہے معاذ اللہ۔ اور یہ ہمارے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدایت المستفید، اس کی جلد اول، اس کا صفحہ نمبر 1400، اس کا صفحہ نمبر 413 ہے۔ اس ظالم نے یہاں پر لکھتا ہے، یہ تھا مشرکین عرب کا عقیدہ، پس صالحین کی قبروں پر جا کر تبرک حاصل کرنا، درختوں اور پتھروں سے برکت حاصل کرنا یکساں نوعیت کا شرک ہے، بلکہ اس زمانے کے مسلمان اس سلسلے میں تو مشرکین عرب سے بھی کہیں آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہاں بھی متبرک چیزوں سے برکت حاصل کرنے کو شرک قرار دیا اور مشرکین مکہ کے ساتھ ملایا، اور پھر یہاں سے یہ بکتا ہے کہ آج کل کے مسلمان جو ہیں یہ شرک میں
مشرکین عرب سے بھی کہیں آگے ہیں. یہی بات جو ہے نا یہ قرۃ عیون الموحدین فی تحقیق دعوت الانبیاء والمرسلین کے صفحہ نمبر 173 پر لکھا ہے پس شجر و حجر اور قبروں کی عبادت کرنا مشرکین عرب کا شرک تھا اور اس سے بھی بڑھ کر شرک آج لوگوں میں پایا جاتا ہے. یعنی وہ تو عبادت کرتے تھے شجر و حجر کی قبروں کی لیکن مسلمان کسی کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ تو باوجود اس کے کہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر شرک آج لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور اس آدمی نے اپنے گندے عقائد پر عمل کرتے ہوئے مکروہ عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہوئے یہاں تک کام کیا کہ ترجمان وہابیہ کے مصنف نواب صدیق حسن کو اپنی کتاب ترجمان وہابیہ کے اندر یہ بات لکھنی پڑ گئی کہ وہ لوگ یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتا ہے وہابیہ نجد کے نزدیک قتل کرنا سارے جہان کے مسلمانوں کا اور ان کا لوٹنا درست تھا. اس صورت میں ہم لوگ بھی ان کے نزدیک واجب القتل ہوئے. یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی اس قدر بدبخت آدمی تھا کہ سارے جہاں کے مسلمانوں کو معاذ اللہ قتل کرنا اس کے لیے نزدیک لازم تھا, ان کا مال لوٹنا لازم تھا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب لوگ بھی ان کے نزدیک واجب القتل ہیں. ایسا بدبخت اور خبیث آدمی تھا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو واجب القتل قرار دیتا اور ان کے مال کو لوٹنا جائز قرار دیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا جس ظالم نے رسول اللہ کی تعلیمات پر پانی پھیر دیا. ہدایت المستفید الجزء الاول اس کا صفحہ نمبر 704 پر لکھا ہوتا ہے, وہ لکھا ہوا ہے کہتا ہے کہ قبر نبوی کے پاس آ کر صلاۃ و سلام اور وہاں نماز پڑھنے یا دعا وغیرہ کرنے کی شریعت اسلامیہ میں کوئی دلیل نہیں ملتی بلکہ اس سے روکا گیا ہے. کسی جگہ پر قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جا کر سلام نہ کہو, صلاۃ و سلام نہ پڑھو. بلکہ آج سعودی عرب میں سے کچھ کتابیں ایسی باقاعدہ چھپ چکی ہیں جن کے اندر یہ تربیت اور باقاعدہ طریقہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر سلام کہنے کا بات. تو یہ کہتے ہیں کہ روکا گیا ہے. یہ بھی اللہ پر بہتان ہے, رسول اللہ پر بہتان ہے. کسی جگہ پر نہیں روکا گیا بلکہ عام قبروں کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا کہ وہاں پر جا کر سلام پڑھو تو کیا عام قبروں پر سلام کہنا جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھنا منع ہے. اس کے صفحہ نمبر 707 پر اس ظالم نے پہلے تو یہ کہا کہ وہاں پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھنے سے روکا گیا, لیکن یہاں پر کیا بکتا ہے, کہتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف یا کسی دوسری قبر یا مشہد کی طرف قصدن جانا منع ہے. دوسری بات یہ کہ شرک میں مبتلا ہونے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے. ایک تو قبر پاک کی طرف جانا منع, دوسرا کہتا ہے جو جائے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ گویا شرک کے ذریعے کی طرف جا رہا ہے, اور یہ ذریعہ ہے شرک کی طرف لے جانے کا. اور معاذ اللہ جو آدمی قبر نبوی پر جاتا ہے وہ شرک کی طرف جا رہا ہے. تو گویا قبر نبی پر جانا اس کے نزدیک شرک ہے اور قبر نبی پر جانے والا مشرک ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. جی اب اس آدمی نے جو جہاد کیا جس کو یہ مجاہد کہتے ہیں کہ وہ بڑا مجاہد فی سبیل اللہ تھا, حالانکہ مجاہد نہیں تھا بلکہ اس کا حوالہ پیچھے گزر گیا, وہ فساد کرنے والا فسادی آدمی تھا. جہاد نہیں کرتا تھا, فساد کرتا تھا. اور جہاں تک اس کے جہاد کا تعلق ہے یہ ترجمان وہابیہ کے صفحہ نمبر 31 پر یہ جملہ ہے, کہتا ہے جہاد ان کا صرف وہاں کے مسلمین بادیہ نشین کے ساتھ تھا, نہ دوسرے ملت والوں کے ساتھ. وہ مسلمانوں کے خلاف ہی جنگ لڑتا رہا ہے, مسلمانوں کو قتل کرتا رہا, مسلمانوں کو شہید کرتا رہا. کسی مشرک کو, بے ایمان کو, کافر کو, مرتد کو اس نے قتل نہیں کیا. اور یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بخاری شریف کے اندر پہلے گزر گئی. سرکار نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام, وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے, ویدعون اہل الاوثان, اور مشرکین کو وہ چھوڑ دیں گے. تو اس آدمی نے کیا کیا, مسلمانوں کو قتل کیا اور دوسری ملت والوں کو چھوڑ دیا. تو گویا بیان ہی وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پوری کی پوری
اس آدمی پر فٹ بیٹھتی ہے، اور یہ آدمی وہی ہے جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور نجد سے یہ فتنہ نکلا، مسلمانوں کو مشرک قرار دیتا رہا اور مسلمانوں کو معاذ اللہ قتل کرتا رہا، اور جو مشرک تھے ان کو چھوڑتا رہا ہے۔ اور یہی ترجمان وہابیہ، اس پر اس آدمی نے پہلے ایک جگہ پر تو قرار دیا تھا فساد، کہ وہ آدمی فسادی تھا اور فساد اس نے کیا۔ ترجمان وہابیہ کے صفحہ 22 پر یہ لکھا ہے فتنہ نجد کا حال، یعنی نجد کے اندر وہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شکل میں جو ایک تحریک اٹھی تھی، جو مشن لے کر آگے بڑھا تھا، وہ نہ اسلامی مشن ہے نہ اسلامی تحریک ہے، بلکہ وہ ایک نجد کا فتنہ ہے، اور وہی فتنہ نجد جس کے بارے میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، صفحہ نمبر 22 اور صفحہ نمبر 41 پر بھی اس آدمی نے اس کو فتنہ قرار، یہ لکھا ہے ختم فتنہ اہل نجد کا ہے۔ اسی سال میں 1818 میں ہوا جو سال ختم فتنہ اہل نجد کا ہے، اہل نجد کا فتنہ قرار دے رہا ہے۔ صفحہ نمبر 43 پر بھی یہ لکھا ہے یہ فتنہ 1244 مطابق 1818 میں ختم ہو گیا، اور صفحہ 55 پر بھی اس نے یہ لکھا ہے فتنہ اہل نجد کا تھا، اہل نجد کا فتنہ۔ تو یہ کتنی جگہ پر اس نے فساد بھی لکھ دیا، اس کو فسادی بھی قرار دے دیا اور فتنہ بھی قرار دے دیا، اور نجد کا نام لے کر کہا کہ فتنہ نجد جو ہے نا وہاں سے شروع ہوا پھر ختم ہو گیا۔ تو وہ ختم تو بہرحال نہیں ہوا، لیکن شروع تو کم از کم اس نے مان لیا، اور واقعی یہ تسلیم کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی نجد سے فتنے کے نکلنے کے بارے میں، وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے صورت میں اس کی شکل میں نکلا، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک قرار دیا، اور اتنی بے شرمی بے حیائی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مشرک کہا، صحابہ کرام کو مشرک قرار دیا، اور دیگر امت کو مشرک قرار دے دیا، اور پھر مسلمانوں کو ابو جہل سے بڑا مشرک قرار دیا معاذ اللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر یہاں تک فتوے لگائے، انہیں قتل کرتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا پورا مصداق بن کر دنیا کے سامنے واضح طور پر آ گیا کہ واقعی یہ وہی فتنہ ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ارشاد فرمائی تھی۔ اب یہ باتیں ان حوالہ جات کے ساتھ بالکل دوپہر کے اجالے کی طرح ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں کہ نجد سے وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی صورت میں فتنہ اٹھا، اور انہوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو مشرک قرار دیا۔ اب اس سے آگے یہاں تک تو واضح ہو گیا واقعی وہ فتنہ نجد سے اٹھا تھا، لیکن اب چلیں اس سے آگے نکلتے ہیں ہم۔ جو ترجمان وہابیہ کے مصنف نواب صدیقی نے کہا ہے کہ وہ فتنہ ختم ہو گیا، اس کے بارے میں ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں وہ فتنہ ختم نہیں ہوا، اور ختم ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر وہ جملہ گزرا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزالون یخرجون، وہ مسلسل نکلتے رہیں گے۔ جب ایک مرتبہ وہ فتنہ نکلے گا تو وہ گروہ، وہ لوگ، وہ قوم، ایسی پارٹی، ایسا دھرم نکلتا رہے گا، مختلف شکلوں میں، مختلف روپ کے اندر، مختلف صورتوں میں، اور روپ با روپ بدل بدل کے وہ دنیا کے سامنے آئیں گے، مختلف انداز کے ساتھ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیں گے، اور اپنے فتنے کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ اپنے فتنے میں شامل کریں گے، اور اپنا فتنہ جو ہے وہ ان پر جو ہے اس کو مسلط کریں گے۔ اس لیے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، کائنات کے اندر ہر کسی آدمی کا دنیا دار کی بات تبدیل ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات 100% اٹل ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ مسلسل نکلیں گے، اور یہاں تک ارشاد فرما دیا حتیٰ یخرج آخرہم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان کا آخری دستہ جو ہے وہ مسیح دجال کے ساتھ ہوگا۔ تو اب آئیے اس کے بعد اس نجدی کے آگے جو مزید اس کے مشن کو آگے جاری کرنے والے، اس کے ورکر، اس کے سرگرم رکن کارکن، وہ کون تھے؟
آئیے ذرا ہم اس حقیقت سے تھوڑا پردہ اٹھا دیں تاکہ دنیا والے اس حقیقت کو سمجھ آئیں کہ ہم جو بات عرض کر رہے ہیں وہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہوا میں کہی گئی ہو اور ہوائی بات ہو اور جس کی بنیاد کوئی نہ ہو. ہمارے پاس اس کی ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. ایسے دلائل ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی جان بوجھ کے اندھا بن جائے تو پھر وہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے. آئیے میں یہ بات اس پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے اس نے جو مشن شروع کیا تھا وہ آگے چل کر اسماعیل دیلوی کی شکل میں, سید احمد کی شکل میں, اور آگے جو آج کل ہمارے اندر فرقہ وہابیہ غیر مقلدین پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعد میں اس کے جانشین بنے. اور نجد سے جو فتنہ چلا تھا, جو مشن اس نے جاری کیا تھا, اس کو ان لوگوں نے اس تحریک کو قبول کیا. یہ اس کے ورکر بنے, کارکن بنے, سرگرم رکن بنے, اور انہوں نے پھر اس مشن کو آگے بڑھایا. اور آج تک یہ لوگ اس کے نمائندے ہیں, اس کے ترجمان ہیں, اور اسی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. گو یہ لوگ اپنے بیانات میں اور اپنی بعض کتابوں کے اندر اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں. اور جی اسماعیل دیلوی کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے, کوئی تناسب نہیں ہے. اور ترجمان وہابیہ والے نے بعض جگہ پر یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی شاگردی کا تعلق نہیں ہے, کوئی اور تعلق نہیں ہے, نہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, نہ ان کی کتابیں ہمارے پاس آئیں. لیکن یہ ہے بہرحال کچھ بھی ہو, حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو حقیقت بہرحال حقیقت ہے, وہ تو نمایاں ہو جاتی ہے اور ہم اس کو نمایاں کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے, یہ ہمارے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے حیات طیبہ. اوپر لکھا ہے سوانح عمری شاہ اسماعیل دیل شہید, لکھنے والا ہے مرزا حیرت دیلوی, اور ناشر کیا ہے ادارہ ترجمان السنہ 7 ایبک روڈ لاہور. اس کتاب کے صفحہ نمبر 246 پر جو عبارت ہے وہ سن لیجئے. یہ پیچھے کہیں سے چل رہا ہے باب. صفحہ 46 پر آ کے اس نے حقیقت جو ہے نا یوں اگل دی. کیا کہتا ہے؟ وہ پیارا شہید تھا. کون سا شہید؟ یہ جس کے بارے میں پیچھے لکھا ہے شاہ اسماعیل شہید. وہ پیارا شہید تھا یعنی اسماعیل دیلوی, جس نے ہندوستان میں عبد الوہاب کی طرح شریعت محمدی کا ٹھنڈا خوشگوار شربت ہندوستانی مسلمانوں کو پلایا. گویا جو کام محمد بن عبد الوہاب نے نجد کے علاقے میں شروع کیا, جو طریقہ اس نے جاری کیا, اسی کو آگے چل کر اپنے انداز میں اسماعیل دیلوی نے کہتا ہے کہ شریعت محمدی کا ٹھنڈا خوشگوار شربت ہندوستانی مسلمانوں کو پلایا. حالانکہ نہ تو وہ شریعت محمدی کا ٹھنڈا خوشگوار شربت تھا اور نہ ہی جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا. یہ محمدی شریعت اگر اس کو محمد بن عبد الوہاب کی طرف لے جائے تو پھر تو یہ بات بالکل درست ہے. یہ کڑوا پانی تھا جو ہندوستان کے مسلمانوں کو پلانے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش تیار کی گئی. اور اس سازش کا جو ہے وہ سربراہ کون بنا اور یہ سہرا کس کے سر سجا؟ اس کا نام ہے محمد اسماعیل دیلوی. تو یہاں اس نے خود اس کا نمائندہ قرار دے دیا, ترجمان, مشن چلانے والا اور اس کی تحریک کو آگے جاری رکھنے والا. وہ پیارا شہید تھا جس نے ہندوستان میں عبد الوہاب کی طرح شریعت محمدی کا ٹھنڈا خوشگوار شربت ہندوستانی مسلمانوں کو پلایا. دوسری کتاب ادھر پڑھی ہوگی, یہ دیکھنا مولانا اسماعیل التقویۃ الایمان. اب یہ کتاب دوسری دیکھ لیں, حیات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب. تالیف ہے علامہ شیخ احمد بن حجر آل حطامی السلفی. تصحیح و تحقیق کی ہے سماحت الشیخ عبد العزیز بن باز جو ان کا مفتی اعظم رہا ہے, رئیس الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ. ترجمہ و تقدیم مختار احمد الندوی السلفی.
नाशिर कौन है? दारुल इशात इमाम इब्न तैमिया। इसके सफा नंबर 127 पर हिंदुस्तान की हेडिंग है। सूडान की तरह हिंदुस्तान के बाद इलाकों में भी अहमद के हाथों, अहमद जो इस्माइल देलवी का शेख है, जिसको सैयद अहमद कहा जाता है, अहमद के हाथों इस तहरीक ने अल्ले जहाद बुलंद किया। सैयद अहमद हिंदुस्तान के रुआसा में से थे। उन्होंने 1816 ईस्वी में हज किया और मक्का में जब वो वहाबियों से मिले तो उनके सही अकायद को कबूल कर लिया। ये इस्माइल देलवी का शेख है, उसका पीर है, मुर्शिद है। वो हज्जे बैतुल्लाह के लिए गया और उसकी मुलाकात वहां पर नजद के रहने वाले उन बदुओं के साथ हुई, नजदियों के साथ हुई, और वो उन वहाबियों से मिले। वहाबियों से मुलाकात होने के बाद उन वहाबियों ने अपने जो मकरू और बातिल अकायद थे वो सैयद अहमद बरेलवी, जो राय बरेली का रहने वाला था, इंडिया का, उसको सिखाए और उसने क्या किया? सही अकायद को कबूल कर